أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اس پریکٹیکل میں ہم لوگ گمک نلی کا استعمال کر کے دیے ہوئے دو شاخہ کا نامعلوم تواتر معلوم کریں گے۔ آپ لوگوں کو پریکٹیکل ایگزام میں 4 دو شاخہ معلوم تواتر کے دیے ہوئے ہوں گے اور 1 2 شاخہ نامعلوم تواتر کا دیا ہوا ہوگا، اس کا تواتر معلوم کرنا۔ مقصد: گمک نلی کا استعمال کر کے 1 2 شاخہ کا نامعلوم تواتر معلوم کرنا۔ سامان: پانی سے بھرا ہوا شیشے کا ایک جار، گمک نلی، 2 شاخہ کا سیٹ، میٹر پٹی، ورنیئر کیلیپر، ربر پیڈ۔ ضابطہ: نامعلوم تواتر NX برابر NL مین، NL کا اوسط، اور نامعلوم 2 شاخہ کی گمکی صحیح لمبائی LX، جہاں پر LX نامعلوم تواتر کی متعلقہ صحیح گمکی لمبائی ہے۔ سرے کی تصحیح E برابر 0.3D۔ گمک نلی میں پانی سے بھرا ہوا ایک جار ہوتا ہے۔ یہ شیشے کا بھی رہ سکتا ہے اور پلاسٹک کا بھی رہ سکتا ہے۔ اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جار میں ایک نلی کو ڈبوتے ہیں، اس کا کچھ حصہ پانی کے باہر رہتا ہے اور کچھ حصہ پانی کے اندر رہتا ہے۔ گمک نلی کے منہ کے یعنی سرے کے تھوڑا سا اوپر 2 شاخہ کو مرتعش کر کے تھام کر رکھتے ہیں، پکڑ کر رکھتے ہیں۔ 2 شاخہ کو جب ربر پیڈ پر ہلکے سے مارتے ہیں تو 2 شاخہ ارتعاش کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے آواز کی طولی موج نلی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ موج وقوع موج پانی کی سطح پر وقوع ہوتی ہے اور منعکس ہو کر منعکس موج پلٹ کر واپس آتی ہے، تو وقوع موج اور منعکس موج یہ دونوں مل کر وہاں پر ایک نئی موج یعنی ساکن موج تیار کرتے ہیں۔ ساکن موج کے وہ نکات جہاں پر ہیتا اعظم رہتا ہے اسے ضد عقدہ کہتے ہیں۔ یہ ضد عقدہ ہے یہ، اور جہاں پر اس کا ہیتا ساکن موج کا ہیتا کم سے کم یعنی 0 ہوتا ہے اسے عقدہ کہتے ہیں۔ ضد عقدہ نلی کے اندر ساکن موج اس طریقے سے تیار ہوتی ہے کہ وہاں پر ضد عقدہ نلی کے سرے کے اوپر بنتا ہے اور عقدہ بند سرے کے پاس میں بنتا ہے۔ ضد عقدہ نلی کے تھوڑا سا اوپر باہر بنتا ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ نلی کے اندر کا جو ہوائی ستون رہتا ہے پانی کی سطح سے نلی کے سرے تک، وہ ہوائی ستون کی لمبائی کہلاتی ہے اسمال l، اور نلی کے سرے سے اوپر ضد عقدہ یہ اسمال ای سے اس کو ظاہر کرتے ہیں، جس کو سرے کی تصحیح کہتے ہیں۔
یہ سرے کی تصحیح قطر کو 0.3 سے ضرب کر کے معلوم کیا جاتا ہے۔ سرے کی تصحیح ای برابر 0.3 ڈی، جہاں پر اسمال ڈی گمک نلی کا قطر ہے۔ صحیح لمبائی ہوائی ستون کی لمبائی جمع سرے کی تصحیح۔ مشاہدات نمبر 1، ورنیئر کیلیپر کے اصل و پیماں پر کم سے کم درجہ۔ اصل و پیماں پر پیمانہ سینٹی میٹر میں ہوتا ہے، اور چونکہ سینٹی میٹر میں 1 سینٹی میٹر میں 10 باریک باریک لکیر یعنی 10 درجے ہوتے ہیں، اور کم سے کم درجہ یعنی 1 لکیر یا 1 درجے کی قیمت 1/10 0.1 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ ورنیئر کیلیپر کے ورنیئر پیماں پر کل درجوں کی تعداد 10 ہوتی ہے، تو اصل و پیماں پر 1 درجے کی قیمت 0.1 کو ورنیئر پیماں پر کل درجوں کی تعداد سے تقسیم کرنے پر ورنیئر کیلیپر کا اقل ترین شمار لیسٹ کاؤنٹ LC 0.01 سینٹی میٹر ملتا ہے۔ تو ورنیئر کیلیپر کا لیسٹ کاؤنٹ دھیان میں رکھیں 0.01 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ نمبر 4، صفر نقص E' برابر 0.01 سینٹی میٹر۔ ورنیئر کیلیپر کو کسی چیز میں نہ لگاتے ہوئے اس کے دونوں شکنجوں کو مکمل طور پر مس کرنا ہے، ملا دینا ہے، تو ایسی حالت میں بھی پیمانہ 0 پر نہیں رہتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقص رہتا ہے۔ تو یہ نقص ہے، ہم نے جو ورنیئر کیلیپر استعمال کیا تھا اس کے اندر کا نقص ہے 0.01 سینٹی میٹر۔ اس میں اصل پیماں 0 ہے اور ورنیئر پیماں کا 1 درجہ ہے۔ گمک نلی کے اندرونی قطر کے لیے مشاہداتی جدول فرسٹ، اس میں گمک نلی کا اندرونی قطر معلوم کرنا ہے۔ ورنیئر کیلیپر کے اندرونی شکنجے کو یعنی اوپر والے شکنجے کو ورنیئر کیلیپر الٹا کر کے نلی کو اندر سے لگا کر اندازاً نلی کے قطر پر سے گزرتا ہوا انداز سے لگا کر نلی کے اندرونی قطر کی پیمائش کرنا ہے۔ تو اس میں اصل پیماں 4.1 سینٹی میٹر ہے اور ورنیئر پیماں پر منطبق درجہ 10 میں سے پہلا درجہ منطبق ہے، اور ورنیئر پیماں حاصل کرنے کے لیے ورنیئر پیماں پر منطبق درجے کو لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب کریں گے تو یہ ورنیئر پیماں ملے گا، اور کل شمار اصل پیماں اور ورنیئر پیماں کی جمع کرنا ہے تو 4.11، اور صحیح شمار حاصل کرنے کے لیے 0 نقصوں کو اس میں سے نفی کریں گے۔ کل شمار میں سے 0 نقصوں 0.01 تھا، اس میں سے نفی کریں گے، 4.11 میں سے 4.10 ملے گا، یہ صحیح شمار ہے۔ اس طریقے سے نلی کا اندرونی قطر معلوم کرنے کے لیے 3 شمار یعنی 3 ریڈنگ لیں گے اور تینوں کا اوسط تینوں کی جمع کر کے 3 سے تقسیم کریں گے، تو یہاں پر اوسط 4.12 سینٹی میٹر ملتا ہے، اور اس کو 0.3 سے ضرب کریں گے تو سرے کی تصحیح ملتی ہے اسمال ای 1.236 سینٹی میٹر۔ دوسرا مشاہداتی جدول گمکی لمبائی کے لیے فار ریزونیٹنگ لینتھ۔ یہاں پر ہم لوگوں کو 4 2 شاخہ معلوم تواتر کے دیے ہوئے ہیں، ان کی ہوائی ستون کی لمبائی معلوم کرنا ہے۔ ہر 2 شاخہ کو مرتعش کر کے اس کے ہوائی ستون کی لمبائی معلوم کرنا ہے کہ کتنی لمبائی پر گمک ملتی ہے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ تجربے کو دہرانا ہے ہر 2 شاخہ کے لیے، تینوں لمبائی کا اوسط یہاں پر ملے گا، اور اس میں سرے کی تصحیح کو جمع کرنا ہے 1.236، اس میں جمع کریں گے تو صحیح لمبائی ملیں گی۔ صحیح لمبائی
اور دیے ہوئے دو شاخہ کا تواتر دونوں کا حاصل ضرب یہاں پر اس کے بعد کے جدول میں معلوم کیا گیا ہے لاگ سے یہاں پر لکھیں گے. تو اس طریقے سے چار دو شاخہ معلوم تواتر کے دیے ہوئے رہیں گے. ان کی ارتعاشی لمبائی معلوم کرنا ہے، اوسط معلوم کرنا ہے اور سرے کی تصحیح اس میں جمع کرنا ہے، صحیح لمبائی حاصل کرنا ہے. پانچواں دو شاخہ نامعلوم تواتر کا ہے، اس کو ہم لوگوں کو حل کر کے نکالنا ہے. تو اس کی ہوائی ستون کی لمبائی معلوم کریں گے اور وہ لمبائی ایلیکس رہیں گی نامعلوم دو شاخہ کے لیے. یہ نامعلوم دو شاخہ کا تواتر ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر این ایل نہیں نکالے. اب یہ این ایل چار شمار کا اوسط نکالا جائے گا. اس کو حل کرنے کے لیے لاگ سے دوسرے جدول میں حل کر کے بتایا ہوا ہے. دو شاخہ کا تواتر اس کا لاگ، اس کے بعد میں اس کی صحیح لمبائی اس کا لاگ، دونوں کو جمع کریں گے تو یہاں پر یہ قیمت ملے گی. اس کا اینٹی لاگ دیکھیں گے تو این ایل کا حاصل ضرب ملے گا. چار این ایل کی قیمتوں کا اوسط، چاروں کو جمع کرنا ہے، چار سے تقسیم کر کے یہ قیمت ملے گی 8613 ہرٹز سینٹی میٹر یا سینٹی میٹر پر سیکنڈ یا سینٹی میٹر سیکنڈ -1. این ایل مین اوسط، اس کا استعمال کر کے اور نامعلوم دو شاخہ کی ارتعاشی صحیح لمبائی یہ دونوں کو تقسیم کریں گے تو 484.9 ہرٹز یہ نامعلوم دو شاخہ کا تواتر ہم لوگوں کو ملے گا. نتیجہ دو شاخہ کا نامعلوم تواتر این ایکس برابر 484.9 ہرٹز جبکہ اس کی اصل قیمت 480 ہرٹز تھی. احتیاط نمبر 1، دو شاخہ کو ربر پیڈ پر ہلکے سے مارے، بہت زیادہ زور سے نہیں مارنا ہے، بس اس کو اتنا ہلکے سے مارنا ہے کہ دو شاخہ ارتعاش کرنے لگے. دوسرا، ارتعاشی دو شاخہ کو گمک نلی کے منہ یعنی اس کے سرے کے تھوڑا اوپر پکڑ کر رکھیں. 3، نلی کے نزدیک کان کو نہ لائیں. 4، گمکی لمبائی کو ترتیب دیتے وقت ہوائی ستون کی کم سے کم لمبائی سے شروع کریں اور دو شاخہ کا تواتر زیادہ سے زیادہ ہو. 5، دو شاخہ گمکی نلی کو مس نہیں ہونا چاہیے. 6، دو شاخہ کی شاخوں کو عمودی مستوی میں ارتعاش کرنا چاہیے. خدا حافظ.